قدر معزز سامعین، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان میں سے محرم کا مہینہ بہت سارے فضائل اور بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ وہ مہینہ کہ جس کا نام ہی محرم رکھا گیا۔ محرم کا معنی ہی ہے عزت والا، احترام والا، شرف والا، عزت والا مہینہ۔ تو یہ اسلام میں اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی چیز کے بارے میں خود ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر اس رائے کے مطابق ہم اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ایک حکم بھی بنا لیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ کس وجہ سے محترم ہے۔ ہم ایک رائے بھی قائم کر لیتے ہیں، چاہے وہ رائے، وہ حکم، وہ فلسفہ، وہ تاریخی پس منظر غیروں کی طرف سے ہی آیا ہو، ہم اس کو وہی رنگ، وہی نام دے دیتے ہیں۔ حالانکہ محرم کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام سے محترم چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ 4 مہینے یہ قابل عزت اور قابل احترام چلی آ رہی ہیں۔ اس میں کربلا کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے بھی بعد ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کربلا کا عظیم سانحہ جس میں ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، جس میں زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دھوکہ اور دھوکے کے بعد ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بہت عظیم سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، غم کا بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ گزرا ہے، لیکن محرم کو صرف کربلا کے ساتھ جوڑنا، محرم کو صرف اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خاص کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک تو محرم کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام سے محترم چلا آ رہا ہے، اور دوسرا محرم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی بڑا محترم ہے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بچا لیا اور ایک قوم کو غرق فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، محفوظ فرما لیا، اور زندہ و سلامت دریا سے آگے نکال دیا، اور فرعون اور اس کی لشکر کو 10 محرم کو اسی میں غرق کر دیا۔ وہ بھی 10 محرم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو اس ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہودی، مدینہ میں بہت سارے یہودی آباد تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے انہوں نے روزہ رکھا 10 محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ اس لیے رکھا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے ان کو غرق فرمایا۔ ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی نجات کی خوشی میں محرم کا روزہ رکھیں، لیکن ہم صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ بھی ملائیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ یہودیوں کے ساتھ تشبہ اور مشابہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا منع فرماتے تھے، مشرکین سے، کفار سے، غیروں سے مشابہت سے اتنا منع فرماتے تھے کہ فرماتے کہ ایک روزہ رکھنے سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت آتی ہے، ہم ایک نہیں رکھیں گے، ہم 2 رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ 10 محرم کے روزے کی مشابہت بھی نہ آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ محرم کا روزہ، اچھا محرم کا جو روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث میں 10، 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ خاص نہیں ہے، پورے محرم الحرام میں جب بھی آپ روزہ رکھیں وہ محرم کے اس فضیلت میں شامل ہیں، طور خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ ایک تو محرم کا مہینہ جو فضیلت کا مہینہ، جس کے روزے رمضان المبارک کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل روزے، اور دوسرے نمبر پہ یہ عاشورہ کا روزہ بھی اس میں آ جاتا ہے 10 محرم کا، تو یہ 10 محرم کا روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب محرم الحرام میں صرف 2 کام جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جو قرآن و حدیث میں، شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو غیروں کا طریقہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، عمل آپ کے ذمے ہے، بیان ہمارے ذمے ہے۔ پوری شریعت میں محرم الحرام کے 2 کام احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ایک روزہ 10 محرم کا روزہ، ساتھ میں 9 یا 11 کا ملا لیا جائے، لیکن اگر کوئی صرف اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو بھی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے، اس کو صرف ایک ہی چھٹی ملی ہے 10 محرم کی، یا اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس نے کہا تھا کہ میں 11 محرم کا ساتھ روزہ ملاؤں گا، وہ نہیں ملا پایا، نہیں رکھ سکا، گرمی کی شدت تھی، مصروفیات تھی، سفر درپیش ہوا، اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھا تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو احادیث مبارکہ سے 10 محرم کا روزہ ثابت ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، حدیث اور شریعت پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا شریعت نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ شروع کر دیں، اس میں اضافہ شروع کر دیں، کمی شروع کر دیں، تو جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے تورات، انجیل اور زبور میں تحریف کی ہیں، اپنے مذہب میں تحریفات کی ہیں، جو حکم پسند ہے اس کو لے لیا، جو پسند نہیں ہے اس کو رد کر دیا، جو حکم پسند ہے اس حکم میں کوئی مشقت ہے تو اس مشقت والے حصے کو الگ کر دیا، ختم کر دیا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا حکم کرتی ہے؟ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، میں نے سن لیا، میں نے اطاعت کر لی، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کر دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ شریعت نے فجر کی 2 رکعات، شریعت نے فجر کی 2 رکعات ہمیں دی ہیں،
فرض میری طرف توجہ رکھیں، شریعت نے ہمیں فرض کی صرف 2 رکعت فرض دیے ہیں فجر کے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم بھی ہے اور میرا دل بھی چاہتا ہے، میں نے 2 رکعت فرض نہیں پڑھنے، میں نے 4 پڑھنے ہیں، میں نے 6 پڑھنے ہیں، میں نے 10 رکعت فرض پڑھنے، تو وہ 10 رکعت فرض پڑھے۔ 10 رکعت فرض پڑھنے پر اس نے 10 رکوع اضافی کی، 20 رکوع اضافی کیے، 10 رکوع اضافی کیے، 20 سجدے اضافی کیے، اس نے سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھ لی، اس نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لی، اس نے تسبیحات 10 رکعت میں پڑھی۔ اب کتنا ثواب اس کو ملنا چاہیے؟ اس کو تو بہت اجر ملنا چاہیے، لیکن شریعت کہتا ہے کہ اس کے وہ 2 رکعت فرض بھی نہیں ہوئے فجر کے، 10 کا اجر تو کیا اس نے لینا، اس کے وہ 2 رکعت فرض بھی نہیں ہوئے۔ بلکہ شریعت تو اتنا حکم دیتی ہے، اگر شریعت نے کہا ہے کہ فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب پر آپ نے افطار کرنا ہے روزہ رکھ کے، کوئی کہے کہ میں نے مغرب تک روزہ نہیں رکھنا، میں نے عشاء تک رکھنا ہے، میں کچھ اور بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کر سکتا ہوں، میں کچھ اور تکلیف اٹھا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہی تراویح کروں، شریعت کہتی ہے کہ اس کا روزہ مکروہ ہو گیا۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ مغرب پر آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو کرنا ہے، آپ نے ضرور بھی ضرور کرنا ہے، اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو یہ مکروہ عمل ہے، اس سے کراہت آ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شریعت پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس سے زیادہ عمل نہیں کر سکتے، ہم اس سے ایک قدم آگے نہیں جا سکتے، نہ پیچھے رک سکتے ہیں، ہم نے شریعت کی مکمل پابندی کرنی ہے۔ تو محرم کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ایک اب یہ حکم نہیں ہے، یہ نفلی اعمال ہیں، کوئی کر لے بہت اچھا، فائدہ ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی، کوئی نہ کرنا چاہے اس پر کوئی وبال بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ اس کے ساتھ 9 یا 10 محرم کا روزہ ملا لے، اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کی آمدن ہے۔ اور دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت فرمائی، وسعت کا یہ معنی کہ اپنے بساط اور طاقت کے مطابق ذرا گھر والوں کو کچھ زیادہ کھلایا پلایا، نارملی جو چیزیں گھر میں آتی ہیں اس سے زیادہ گھر میں لا کے بیوی بچوں کو والدین کو کھلا دیے، تو اس کو اس کا کیا بدلہ ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا سال اس کی رزق میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں برکت ہوگی اور وسعت ہوگی۔ اب شریعت نے حدیث مبارکہ کے صاف اور پاک الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں کہ جو گھر والوں پر وسعت کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو 10 عاشورہ کو صدقے کرے، خیرات کرے، لوگوں کو بانٹے کھلائے، راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے تو اس کے رزق میں پورا سال برکت ہوگی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم حدیث پر اتنا ہی عمل کریں گے جتنا حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم اس دن اپنے گھر والوں ہی پر وسعت کریں گے، ہم دیکھ روڈ پہ جا کے نہیں بانٹیں گے، ہم پانی بنا کر میٹھا کر کے روڈ پہ تقسیم نہیں کریں گے۔ وجہ 2 وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کا نہ حکم دیا ہے نہ یہ نفلی عمل ہے، ٹھیک ہے؟ جب شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا تو ہم نے پھر دیکھنا ہے کیا عالم اسلام میں، امت محمدیہ میں، چاروں ائمہ کے نزدیک، ہمارے سلف صالحین کے نزدیک
ایسا عمل کوئی ہوتا تھا کہ جس کو ہم اجماع امت کا نام دے کر شروع کر دیں اور ثواب کا باعث سمجھیں کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ 10 محرم کو آپ شربت بنا کر پلائیں، پانی ٹھنڈا کر کے پلائیں اور کھانے بنا کر دیگیں روڈوں پر تقسیم کریں؟ ہم نے پوری امت کو چھان مارا۔ مسلمان پوری امت میں اس پر کسی کا اجماع نہیں ہے، اس پر اجماع نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، جب حدیث بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کا عمل نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اور امت میں بھی اکثریت یہ نہیں کرتے، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم پھر دوسری طرف دیکھیں گے کہ بھئی لوگ پھر کیوں رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر پانی تقسیم۔ پھر جب ہم نے اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں ہر طرح سے کنگال کے دیکھا، ہمیں نہیں ملا، تو اب ہم نے غیروں کو دیکھنا ہے، روافض کو دیکھنا ہے، غیر مسلموں کو دیکھنا ہے کہ کیا کچھ اور لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اسلام کا، شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا عمل نہیں ہے، یہ روافض کا شعار ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہوا جو وہ ثواب اور دین سمجھ کر کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہوئی۔ تو بدعت کے کرنے پہ گناہ ملتا ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل بدعت ضلالہ وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ جب طریقہ ہی غیروں کا ہوگے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب خاندان اہل بیت، وہ 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی گردنیں اتروا دی، انہوں نے اپنی اولاد شہید کروا دی، انہوں نے اپنی عورتیں بیوہ کروا دیں، لیکن ان تک پانی نہیں پہنچایا گیا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کسی کے ساتھ اظہار یکجہتی جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ان کی طرح بن کے کرتے ہیں یا ان کے خلاف بن کے کرتے ہیں؟ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں، تو ہم کس طرح یوم یکجہتی مناتے ہیں؟ ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، گرمی میں، دھوپ میں، نعرے بھی لگاتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں، حکومت کو بھی درخواست کرتے ہیں اور ارباب اقتدار کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ایسا کریں کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے کل احتجاج رکھا ہے، آپ سب نے آنا ہے، ہم وہاں گئے، فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہے، وہاں پہ بوفے لگے ہوئے ہیں، 5-6 قسم کے کھانے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ، اور ہم وہاں جا کے بیٹھ کے کھائیں پئیں اور نکلیں، تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اس طرح کرتے ہیں، کھا پی کے نکلتے ہیں، آپ یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے ساتھ اگر یکجہتی کرنی ہے، ان کے غم کو تازہ کرنا ہے اور ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، تو جس طرح وہ پیاسے رہے اس طرح پیاسے رہو، جس طرح وہ بھوکے رہے اس طرح بھوکے رہو، جس طرح ان پر تکالیف آئیں اس طرح دین کے لیے تکالیف برداشت کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آ جاؤ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچے، ان کی عورتیں پیاسی رہیں اور پیاسے شہید ہوئے، آ جاؤ ہم آپس میں شربت پیتے ہیں، آپس میں ہم روح افزا پیتے ہیں اور غم کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی یار؟ یہ بھی نہ تو کوئی عقل مانتی ہے، نہ شریعت مانتی ہے، نہ کوئی انسان کی عقل یہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ کیسا غم ہے؟ یہ کیسی پریشانی ہے؟ کیسے کسی دکھ درد میں شامل ہونا ہے؟ آپ بجائے اس کے کہ آپ روزہ رکھیں جو شریعت کا حکم ہے، آپ لوگوں کو شربتیں پلائیں، آپ لوگوں کو پانی پلائیں، اور پھر یہاں پہ تھوڑے سے موٹے جو ہوتے ہیں، میں معذرت جسم کے لحاظ سے نہیں، عقل کے لحاظ سے جو موٹے ہوتے ہیں، تو اگر کہیں کوئی یہ بات ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کسی کو پانی پلانے میں حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کسی پر رنگ چھڑکنا، اس میں گناہ کیا ہے؟ ایک رنگ میں نے لیا،
زردہ رنگ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، وہ آپ لے لیں اور اس کسی پر چھڑکیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھیل کود ہی ہے، آپس میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہولی کے دن یہی رنگ آپ کسی پر چھڑکو اس نیت سے کہ ہندو ہولی دیوالی جو وہ مناتے ہیں اس دن آپس میں ایک دوسرے پر رنگ چھڑکو، تو کیا ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے یہ عمل۔ اب کوئی موٹا آپ کو کہے گا کہ بھئی صرف رنگ چھڑکنے سے کیا ہوگا، وہ بھئی رنگ ہی ہے، چھڑک دیا ہم نے، کھیلتا اس پریشان کن حالات میں اگر ہم نے تھوڑا سا کھیل لیا تو کیا ہو گیا؟ اور بھئی کھیلو ضرور، لیکن غیروں کے شرعی اور غیروں کے دینی شعار اور کاموں کو اپناتے ہوئے جب آپ کھیل کھیلیں گے ناجائز ہوگا، جب آپ عبادت کریں گے ناجائز ہوگا، آپ کسی کی خدمت کریں گے ناجائز ہوگا، اس طرح کی خدمت جو غیر کر رہے ہیں اور ایک خاص دن میں کر رہے ہیں اور خاص وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہوتے ہیں نا ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے بھائی، اسے تو ہم کہیں گے کہ بھائی پھر رنگ بھی پھینکو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کرسمس ڈے پر اٹھو اور کیک لاؤ اور کیک کاٹو، نہ کھلاؤ عیسائیوں کو، مسلمانوں کو کھلاؤ، کیک ہی کھلانا ہے۔ کسی غریب کو اپنے ساتھ بٹھا کے کیک کھلاؤ، کبھی اس نے کھایا ہی نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ کوئی اچھا سا کوئی چاکلیٹ والا کیک لا کے کاٹ دو کرسمس ڈے پر، جس دن عیسائیوں کی عید ہوتی ہے۔ وہ کہے گا کہ بھئی کیک ہی تو کاٹا ہے، کیک ہی کھلایا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بھئی کیک آپ سارا سال کھائیں، کاٹیں، کھلائیں، اگرچہ شوگر کے لیے اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، لیکن شرعاً جائز ہے، کوئی کھانے میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر آپ کرسمس ڈے پر کیک کاٹیں گے، کھلائیں گے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گناہ ہے، وہی کیک جو عام حالات میں حلال تھا۔ تو میرے بھائیو، شریعت نے ہر چیز واضح کر کے دی ہے، کھول کے رکھی ہے، اس میں اپنی طرف سے چوں چرا کرنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا اور آپ کے ذہن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں شک شبہ تھا تو کبھی وہ مسئلہ نہ بتانا۔ اگر شک شبہ ہونے کے باوجود آپ نے مسئلہ بتا دیا اور بعد میں دیکھا وہ مسئلہ ایسے ہی تھا جیسے آپ نے بتایا ہے، پھر بھی آپ نے گناہ کیا کہ آپ کو کسی مسئلے پر پورا یقین نہیں تھا، آپ نے بتا دیا۔ اور لوگ جو ہیں، ابھی ہمارا ایک گروپ ہے مسائل کا، ماشاءاللہ اس میں بڑے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ ایک بندہ اس نے 2-3 مرتبہ مسائل پوچھے تو اس کا مجھے مینٹل لیول کی سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلے پوچھتا نہیں ہے، مجھے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کیا یہ اگر مر جائیں تو یہ خودکشی میں نہیں آتا؟ میرے خیال سے یہ خودکشی میں آتا ہے۔ وہ بندہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے خیال سے یہ خودکشی میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کا خیال ہے تو اس کا مطلب ہے شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ اپنے خیال کی بنیاد پر ایک حکم لگا رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ، بھائی شریعت کے سامنے آپ نے صرف پوچھنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ جب مسئلہ پوچھنا ہے تو صرف پوچھنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ تو ہم نے دین پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں جوڑ توڑ کرنا، چوں چرا کر کے اس میں اپنی طرف سے اعمال شامل کرنا، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور کبھی کبھی انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔